ملتے ہیں دریائے سندھ سے، جو محض ایک دریا نہیں بلکہ احساس ہے اور زندہ رودات۔ پانی کے بہاؤ سے بڑھ کر یہ تاریخ کا بہتا ہوا صفحہ ہے، زندگی کی لکیر اور امید کی روشنی۔ سندھ صرف ایک نام نہیں، صدیوں کی داستان کا عنوان ہے۔ وقت نے اس دریا کو الگ الگ ناموں سے پکارا، مگر ہر نام میں ایک نئی پہچان چھپی تھی۔ یہ دریا نہ صرف پانی مہیا کرتا ہے بلکہ ایک آئینہ ہے، جس میں بادشاہوں کے خواب اور عام انسانوں کی جد و جہد کی جھلک ملتی ہے۔ دریائے سندھ گویا زندہ ہے، ناموں میں، کہانیوں میں اور ان لوگوں میں جو اس کے کنارے بستے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دریا ایک عجوبہ ہے، تنگ گھاٹیوں میں، بلند پہاڑوں کے درمیان یہ تیزی سے بہتا ہے، جیسے کوئی شیر اپنی شکارگاہ میں ہو۔ اس کی طاقت، اس کا شور، اس کا مسلسل سفر، یہ سب دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ خوف، حیرت اور عقیدت سب بیک وقت محسوس ہوتے ہیں۔ اس دریا کے کئی نام ہیں۔ تبت میں اسے شیر دریا کہا جاتا ہے۔ کراکرم اور ہمالیہ کی گھاٹیوں میں رہنے والے اسے مشرقی دریا کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں سورج کی سمت سے آتا ہے، اور جب یہ اپنی معاون ندیوں سے بھرپور ہو کر پہاڑوں سے نکلتا ہے تو اسے اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کا نام سندھو تھا، یعنی تقسیم کرنے والا، محافظ یا دفاع کرنے والا۔ وقت کے ساتھ یہ نام بدل کر انڈس ہوا اور پورا بر صغیر اسی کے نام پر شناخت پایا۔ جب یہ نیچے اترتا ہے، ریت میں بکھرتا ہے، تو لوگ اسے سمندر اور اس کے آخری کنارے کو میٹھے پانی کی جھیل کہتے ہیں۔ لیکن میرے دل کے قریب وہی نام ہے، شیر دریا، کیونکہ یہ واقعی ایک شیر کی مانند ہے، خوبصورت، پرہیبت، خطرناک اور ناقابل پیش گوئی۔ زیریں علاقوں میں جب صبح کا دھند اس پر پڑتا ہے تو ایک جادو سا چھا جاتا ہے، مگر پھر بھی اکثر یہ دریا ظالم بھی محسوس ہوتا ہے، بے رحم، خود سر اور کسی بھی طاقت کو چیلنج کرتا ہوا۔ میں نے 75 دنوں تک سائیکل پر سفر کرتے ہوئے اس دریا کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور جتنا اسے جانا اتنا ہی حیران ہوا۔ یہ دریا تبت کی 16,000 فٹ بلند برفانی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور تقریباً 3,000 کلومیٹر کا طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کرتا ہے۔ راستے میں چھوٹے ندی نالے، چشمے اور دریا اس کے دامن میں شامل ہوتے جاتے ہیں، اور یہ بالآخر بحر عرب میں اپنا اختتام کرتا ہے۔ اس دریا کا راستہ کوئی سیدھا سفر نہیں۔ کراکرم اور ہمالیہ کے دیو کامت پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والی ایک خطرناک گھاٹی میں یہ دریا اپنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ہر معاون ندی کا ایک قطرہ اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ قطرہ بھی تیز نالے میں بدل جاتا ہے۔ کہیں پتھر گرتے ہیں، کہیں چٹانوں سے پانی ٹکرا کر چھینٹے مارتا ہے۔ ہر منظر ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ جب دریائے سندھ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہمارا اپنا دریا بن جاتا ہے۔ پہاڑ اسے اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور یہ جنوب مغرب کی جانب مجبوراً مڑتا ہے، خطرناک گھاٹیوں سے مڑتا، بل کھاتا، آخرکار ہمالیہ سے نکل کر میدانوں میں آ جاتا ہے۔ پھر تقریباً 1,000 میل کا سفر یہ پاکستانی میدانوں میں طے کرتا ہے تاکہ سمندر سے گلے مل سکے۔ یہ دریا جن زمینوں سے گزرتا ہے، وہاں کے لوگ، ان کی ثقافت، ان کی تاریخ، سب بہت مختلف اور رنگا رنگ ہیں۔ یہی وہ دریا ہے جس نے ایک عظیم تہذیب کو جنم دیا، سندھ کی تہذیب، جہاں ہزاروں سال قبل کسان گنے، جو اور مکئی کے کھیتوں سے نظریں اٹھا کر بڑی بادبانی کشتیوں کو جاتے دیکھتے تھے۔ سندھ کی وادی کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی، نہ پہلے نہ اب۔ آج بھی لوگ قحط، سیلاب اور موسمی شدت کا سامنا کرتے ہیں، جیسے ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اٹک سے کالا باغ تک کا 100 میل کا سفر ایک پتھریلی گھاٹی سے گزرتا ہے، جو اپنے انداز میں نہایت جاذب نظر ہے۔ ان پہاڑی علاقوں میں دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ایک دوسرے سے میلوں دور ہیں، کبھی کبھار ایک کشتی ان کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے، جس پر لوگ، جانور، سبزیاں اور ان کی کہانیاں دریا کے پار جاتی ہیں۔ کہیں کہیں کھنڈر نما مندر نظر آتے ہیں تو کہیں مٹی کی جھونپڑیاں، کہیں پتھر، کہیں خاموشی، اور ہر طرف دریا کا شور۔ تبت کی بلند چوٹیوں سے لے کر اسکردو اور ہنڈ جیسے میدانوں تک دریا کو کبھی مکمل آزادی نہیں ملتی۔ پہاڑ اسے قابو میں رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے، دریا کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب یہ مجبور نہیں بلکہ خود مختار ہے۔ اب یہ صرف بہتا نہیں، حکم چلاتا ہے۔
کالا باغ سے لے کر سمندر تک اس کا پانی زندگی بخشتا ہے، زمینوں کو، فصلوں کو، انسانوں کو۔ لیکن جب بپھرتا ہے تو موت بھی ساتھ لاتا ہے۔ کہتے ہیں شیر دریا کے کنارے بسنے والے زیادہ دیر امن میں نہیں رہ سکتے۔ پہاڑوں میں اس کی روانی جوان اور بے قابو ہوتی ہے، جبکہ میدانوں میں ایک ٹھہراؤ، ایک باوقار سکون۔ یہی تضاد اس دنیا کا سب سے منفرد دریا بناتا ہے۔ دریائے سندھ نہ صرف قدرتی حسن کی علامت ہے بلکہ پاکستان کی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہر سال اس میں نیل سے دگنا پانی آتا ہے جو لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ پاکستان کی زراعت اس دریا کی بدولت زندہ ہے۔ یہ دریا نہ صرف زمین کو زرخیز بناتا ہے بلکہ زندگی بھی دیتا ہے۔ بلائنڈ ڈولفن اسی دریا میں بستی ہے۔ سکھر، کوٹری اور ٹھٹا جیسے شہر اسی دریا کی برکت سے بسے اور پھلے پھولے۔ اسکردو سے لے کر پنجاب اور سندھ کے میدانوں تک یہ دریا نہ صرف راستے بناتا ہے بلکہ قوموں کی تاریخ رقم کرتا ہے۔ یہ دریا وقت کے ساتھ رواں دواں ایک کہانی ہے، وہ کہانی جس میں محبت ہے، جد و جہد ہے اور شناخت ہے۔ مقامی کہاوت ہے کہ دریا اپنا راستہ بدلتا ہے پر پیار نہیں۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، حقیقت ہے۔ دریائے سندھ کا دل ہر خطے میں دھڑکتا ہے، ہر جگہ اسے ایک نیا نام، ایک نیا پیار ملا ہے۔ یہ جغرافیہ نہیں جوڑتا بلکہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ زبانوں، قوموں اور مذاہب سب کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں دریا سونے کے مترادف ہوتے ہیں۔ سندھو تہذیب ہو یا اسلامی فتوحات کے بعد کے شہر، ہر دور میں یہ دریا مرکز میں رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان کو آج سندھو سبھیتا کا وارث مانا جاتا ہے۔ یہ دریا صرف پانی کا بہاؤ نہیں، یہ وقت کا بہاؤ ہے، ایک ایسا بہاؤ جو ہمیں ہماری جڑوں سے جوڑتا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں، ان کی زندگیوں اور ان کی انکہی داستانوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔